بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، 10واں پارہ وَاعْلَمُوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے کی ابتدا آیت 41 اور انتہا سورۃ توبہ کی آیت 93 پر ہو رہی ہے۔ اس پارے کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ الانفال کی بقیہ آیات اور دوسرے حصے میں سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات بینات ہیں۔ اس پارہ مبارکہ کی ابتدا میں مال غنیمت کی تقسیم بارے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ خاص اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد غزوہ بدر مبارکہ کو بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت انداز میں بیان کرنے کے بعد اس کی منظرکشی بھی اسی انداز میں فرمائی گئی ہے کہ جیسے سننے والے اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں خود پستی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں ان لوگوں کو رفیق قرار دیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی طرح ہر طرح کی مدد کرتے ہیں۔ اس ذکر مبارکہ کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس کے 10 سے زیادہ نام ہیں۔ ان میں سے 2 مشہور نام سورۃ التوبہ۔ اس صورت میں کثرت سے چونکہ توبہ کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ سورۃ براءت، اس کا معنی ہے بری الذمہ ہونا۔ اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اسے سورۃ براءت بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھنے کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین کی تفصیلات کا بیان فرمایا گیا ہے، اور پھر مال و دولت اور سونے و چاندی کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے کہ جس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ ایک آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ ہجرت میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رفاقت نصیب ہوئی اور باہر گاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خوف رہتے اور اللہ پاک کی معیت کا مجدہ عطا کیا گیا۔ دوسرے اہم مضامین میں اہل کتاب کے متعلق حکم، یہود و نصارہ کی تردید، ناحق مال کھانے پر وعید، غزوہ تبوک، مصارف صدقات کا بیان اور منافقین کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیضات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔